یہی ہو رہا ہے کہ لوگ نمازی بن کر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نمازی اچھے ہیں تو آٹومیٹیکلی ہم کو اچھا امتی بھی کہو. کچھ لوگ پیسے خرچ کر رہے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہم سخی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسنشیلی ہم اچھے امتی بھی ہیں. آج دھوکہ یہی دیا جا رہا ہے. کوئی لباس سے، کوئی تسبیح کے دانوں سے، کوئی عمامے کے رنگ سے، کوئی عبا کی لمبائی سے، کوئی لباس کی دلکشی سے، کوئی قرآن کی آیات کی تلاوت کے حسن سے، کوئی علم حدیث کے زور سے، کوئی لٹریچر چھاپ کر، کوئی کانفرنس کر کے، کوئی اسٹڈی سرکل متعین کر کے، کوئی دنیا کے تبلیغی دورے کر کے ہم سے یہ بات زبردستی منوانا چاہتا ہے کہ ہم 40 دن دنیا کا چکر لگا کر آئے ہیں، ہمیں اچھا امتی ماننا پڑے گا. ہم 25 سال سے حدیث کا درس دے رہے ہیں، ہمیں اچھا امتی کہنا پڑے گا. ہم نے ملیشیا میں قرات کا کمپٹیشن جیت کر گولڈ کا ایوارڈ حاصل کیا ہے، ہمیں اچھا امتی ماننا پڑے گا. ہم دنیا کے اتنے ملکوں کے کانفرنسوں میں اسلام کے حق میں تقریریں کر آئے ہیں، ہمیں اچھا امتی ماننا پڑے گا. تم اچھی تقریر کرتے ہو، اچھے مقرر ہوگے، تم نے حدیثیں یاد کر لی ہیں، تم اس حدیث کے اسکالر ہوگے، تم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تم قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوگے، تم نوجوانوں میں کام کر رہے ہو، اسٹوڈنٹ لیڈر ہوگے، تم ہر سال حج میں جاتے ہو، حاجیوں کے گروپ کے تم لیڈر ہوگے. لیکن سنو ان باتوں سے خود بخود تم اچھے امتی بن جاؤ یہ ضروری نہیں. نبی کا وفادار امتی بننا ہے تو نبی کا حق ادا کرو. آپ کہیں گے نبی کا حق کیا ہے، نبی کے کیا حقوق ہیں؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہلا حق ہے کہ نبی پر ایمان لایا جائے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ پہلا حق ہے. آپ کہیں گے ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ ایمان کی اس ٹرمینالوجی کو بھی لوگوں نے بڑا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، بڑا سوفسٹیکیٹڈ کر دیا ہے. نبی پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ میں بالکل آسان اردو میں عرض کروں گا کہ نبی پر ایمان لانے کا سیدھا سادہ سمپل مطلب ہے نبی کو ماننا. آپ کہیں گے ماننا کسے کہتے ہیں؟ ماننا کیا ہوتا ہے؟ تو ماننے کو سمجھانے کے لیے ایک آسان مثال پیش خدمت. شہد کا نام سنا ہے آپ نے؟ ہنی. ہمارے یہاں لندن میں دنیا کے بہت سے ملکوں سے شہد آتا ہے. آسٹریلیا سے بھی آتا ہے، نیوزی لینڈ سے بھی آتا ہے، میکسیکو سے بھی آتا ہے، سوئٹزرلینڈ سے بھی آتا ہے. مختلف رنگوں کا شہد آتا ہے، مختلف فلیور کا شہد آتا ہے. بعض شہد رقیق ہوتے ہیں، تھن ہوتے ہیں، بعض شہد گاڑھے ہوتے ہیں، تھک ہوتے ہیں. آپ کسی بھی بڑے فوڈ اسٹور پہ چلے جائیں گے تو 10 قسم کے شہد کی چھوٹی بڑی بوتلیں شیلف پر آپ کو لگی نظر آتی ہیں. یہ شہد ہے، اس کا رنگ الگ ہے، اس کا ذائقہ الگ ہے، اس کی خوشبو الگ الگ ہے. یہ پتلا ہے اور گاڑھا ہے، یہ ڈیفرنٹ کلر میں ہے، لیکن ان 10 قسم کے شہد میں
ایک بات کامن ہے، وہ کیا ہے؟ یہ شہد میٹھا ہے۔ آسٹریلیا کا بھی شہد ہو میٹھا ضرور ہے، میکسیکو کا شہد ہو رنگ جیسا بھی ہو میٹھا ضرور ہے۔ دنیا میں کسی بھی جگہ کا شہد آپ لے آئیے، ہندوستان تو خود بہت بڑا ملک ہے، آسام کا شہد لے آئیے، کنیا کماری کا شہد لے آئیے، گوا کا شہد لے آئیے، گجرات کا شہد لے آئیے، آندھرا پردیش کے کسی علاقے کا شہد آپ لے لیجئے، رنگ الگ ہوگا، ذائقہ الگ ہوگا، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ کہیں سے آپ شہد لائیں اور وہ میٹھا نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، شہد کہیں کا ہو وہ میٹھا ضرور ہوتا ہے۔ شہد کا مٹھاس سے رشتہ اتنا پکا ہے، اتنا گہرا ہے کہ جو لوگ نقلی شہد بھی بناتے ہیں نا، وہ بھی اس کو میٹھا ضرور بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ بھئی سب کچھ بدل دو، اگر مٹھاس بدلی تو پھر اس کو کوئی شہد نہیں مانے گا۔ تو اصلی شہد بھی میٹھا ہوتا ہے اور نقلی شہد بھی میٹھا ہوتا ہے۔ شہد کی ان بوتلوں کو آپ یہاں سجا دیجئے اور لے آئیے کسی کو بلا کے جو یہ پوچھے کہ ماننا کسے کہتے ہیں۔ اور اس سے کہیے کہ بھئی ان بوتلوں کو اٹھا کر دیکھ لو، کھول کر دیکھ لو، سونگھ کر دیکھ لو، جو کچھ اس میں ہے چکھ کر دیکھ لو، اور پھر بتاؤ کہ اسے شہد مانتے ہو یا نہیں۔ وہ کہے گا، آئے گا، دیکھے گا، چکھے گا، سونگھے گا۔ اگر 10 بوتلیں یہاں آپ نے لا کے رکھی ہیں اور ان سب میں شہد ہی ہے تو یہ آنے والا کہے گا کہ ہاں میں ان سب کو شہد مانتا ہوں۔ منوا لیا آپ نے اس سے۔ اب یہ شہد کو ماننے والا گیٹ پہ جا کے کہتا ہے کہ میں ان 10 بوتلوں میں شہد کو شہد تو مانوں گا لیکن ان کو میٹھا نہیں مانوں گا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے ظالم، اگر تو شہد کو میٹھا نہیں مانتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو شہد ہی کو نہیں مانتا۔ یہی کہیں گے نا؟ اب یہ لاکھ کلمہ پڑھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شہد ہے۔ یہ قرآن سر پر رکھ کر کہے کہ میں مانتا ہوں کہ یہ شہد ہے۔ یہ پورے حیدرآباد کے قرآن کو اکٹھا کر کے اپنے سر پہ رکھے، کلمہ پڑھے، وضو کیا ہوا ہے، غسل کیا ہوا ہے، بھرے مجمع میں کہتے